نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ چھٹا پارہ سورۃ نساء، آیت نمبر 160 سے 164۔ لفظی ترجمہ: اب ظلم، پس بوجہ ان کے ظلم کے، من الذین، ان لوگوں میں سے جو ہادو، یہودی ہوئے، حرمنا، حرام کر دی ہم نے، علیہم، ان پر، طیبات، پاکیزہ چیزیں، احلت، جو حلال تھیں، لہم، ان کے لیے، وبصدہم، اور روکنے کے سبب ان کے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، کثیرن، بہتوں کو، واخذہم، اور لینا ان کا، ربا، سود کو، وقد، اور تحقیق، نہو، منع کیا گیا ان کو، عنہ، اس سے، واکلہم، اور بسبب کھانے کے ان کے، اموال الناس، لوگوں کے مال، بالباطل، ناحق، وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذاباً، عذاب، علیما، دردناک۔ لیکن الراسخون، لیکن جو راسخ ہیں، پکے ہیں، فی العلم، علم میں، منہم، ان میں سے، والمؤمنون، اور جو مومن ہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر، انزلہ، جو نازل ہوئی ہے، الیک، آپ کی طرف، یعنی قرآن، اما، اور جو انزلہ، نازل ہوئی، من قبلک، آپ سے پہلے، والمقیمین، اور قائم کرتے ہیں، صلاۃ، نماز کو، والمؤتون، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، زکوٰۃ کو، والمؤمنون، اور ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، اولئک، یہی لوگ ہیں، سنؤتیہم، ان قریب ہم عطا کریں گے ان کو، اجرا عظیما، بڑا اجر، انا، بے شک، ہم نے، اوحینا، وحی کی، الیک، آپ کی طرف، کما، جس طرح، اوحینا، وحی کی ہم نے، الی نوح، نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین، اور پیغمبروں کی، من بعدہ، ان کے بعد، وأوحینا، اور وحی کی ہم نے، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، واسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وایوب، اور ایوب علیہ السلام کی طرف، ویونس، اور یونس علیہ السلام کی طرف، وہارون، اور ہارون علیہ السلام کی طرف، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا، اور عنایت کی ہم نے، داؤد علیہ السلام کو، زبورا، زبور، ورسولن، اور بہت سے پیغمبر، کا تحقیق، قصصناہم، ہم حالات بیان کر چکے ہیں ان کے، الیک، آپ پر، من قبلی، پہلے، ورسولن، اور رسول ہیں، لم، نہیں، نقصصہم، بیان کیے ہم نے، حالات، الیک، آپ پر، وکلم اللہ، اور کلام کیا اللہ سے، موسیٰ علیہ السلام نے، تکلیما، کلام کر کے۔ فرمایا تو جو لوگ یہودی بن گئے، ان کے بڑے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے اموال باطل طریقے کے ساتھ کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کے ظلم اور کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اس نے ان کے لیے بہت سی ایسی پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا تھا جسے ان کے لیے پہلے حلال قرار دیا تھا۔ یہ حرمت قدری بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی کتاب کی تعویل کی اور احکام الہی کو بدل کر بہت سی حلال چیزوں کو اپنے اوپر تشدد، سختی اور تنگی کے باعث حرام قرار دے لیا، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس حرمت سے مراد شرعی حرمت ہو، اور اس کے معنی یہ ہوں کہ بہت سی چیزیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اللہ نے تورات میں انہیں ان کے لیے حرام قرار دے دیا تھا۔
اس کے علاوہ لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے اور سود کھاتے تھے اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جایا کرتے تھے۔ ان جرموں کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ انعام میں فرمایا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام قرار دیا، اور گائیوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دیں، سوائے اس کے کہ جو ان کی پشتیں یا انتڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی جزا دی، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں بے شک۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا، کھانے کی ہر چیز بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، مگر جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کر لی اس سے پہلے کہ تورات اتاری جائے۔ فرمایا، لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو خاص کر نماز ادا کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جنہیں ہم ان قریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ علم میں پختہ وہ لوگ ہیں جو منزل من اللہ وحی کی متلاشی ہوں اور وہیں سے دلیل اور رہنمائی حاصل کریں، لکیر کے فقیر نہ ہوں، نہ تقلید آباء کے پابند ہوں، جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی جنہوں نے یہودیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول تسلیم کر لیا تھا۔ ان کے لیے اللہ کے ہاں دوہرا اجر ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دگنا ثواب ہے۔ وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، مملوک غلام جبکہ وہ اللہ کے حق کو اور اپنے مالکوں کے حق کو ادا کرتا رہے، اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، اس نے اسے ادب سکھایا اور عمدہ تربیت کی اور اسے اچھی اور عمدہ تعلیم دی، پھر یہ آزاد کر دیا اسے اور اس سے نکاح کر لیا، بس اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ اور فرمایا، بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ یہ ان کے لیے اس اعتراض اور مطالبے کا اصل جواب ہے کہ آپ تورات کی طرح آسمان سے اکٹھی کتاب نازل کروائیں، یعنی وحی اور دعوت الی الحق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے انبیاء سے مختلف نہیں ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء اور رسول بھیجے گئے ہیں سب کو الگ الگ معجزات ملے، اور تورات کے علاوہ کسی کو بھی یکبارگی کتاب نہیں دی گئی۔ پھر جب یکبارگی کتاب ان پر نازل نہ ہونے سے ان کی نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا تو یہ آپ کی نبوت کے لیے کیسے موجب قضا ہو سکتا ہے؟ سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے انبیاء آئے تھے، مگر اولو العزم اور صاحب شریعت نبی سب سے پہلے نوح علیہ السلام تھے۔ آگے فرمایا کہ تم زبور کو تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تسلیم کرتے ہو، حالانکہ وہ بھی سیدنا داؤد علیہ السلام پر تورات کی مثل تختیوں کی شکل میں نازل نہیں ہوئی تھی، پھر قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ فرمایا، اور بہت سے رسولوں کی طرف جنہیں ہم اس سے پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے رسولوں کی طرف کہ جنہیں ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ جن نبیوں اور رسولوں کے اسماء گرامی اور ان کے واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی تعداد 24 یا 25 ہے۔ آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام،
اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، اور اکثر مفسرین کے نزدیک ان سب کے سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہوا۔ 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، جن میں سے صرف 25 کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، جیسا کہ ہمیں ابھی آیت پڑھی ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ نبیوں کے واقعات تو ہم نے آپ سے بیان کر دیے، مگر بہت سے انبیاء کے جو واقعات ہیں وہ آپ پر بیان ابھی نہیں کیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔